اخیر میں ہمارے جو مہمان مقرر ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بصد ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کلمات عالیہ سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بإذن الله۔ وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ادارہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ، ہمارے جامعہ سے آئے ہوئے انتہائی موقر اور مبجل اساتذہ اعظام، اس مدرسے میں پڑھانے والے تمام ہی باکمال معلمین، لائق اور فائق معلمات، اور حاضرین مجلس اور آئی ہوئی تمام خواتین اسلام، آج کی اس بابرکت نشست میں اور مجلس میں ہم سب کی حاضری یقیناً دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ مبارک اور باعث برکت ہے۔ ہماری یہ نسبت صرف اور صرف قرآن کی نسبت، مجلس صرف قرآن کی نسبت پر قائم ہوئی ہے۔ آج کے اس موقع پر مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو اور تقریر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں یہاں بار بار آتا ہوں اور بات آپ حضرات سے ہوتے رہتی ہے۔ ہم سب کو اس موقع پر اس ادارے کی خوبیاں، اس ادارے کے کمالات، اس مدرسے کی قربانیاں، اس میں پڑھانے والے معلمین اور معلمات کی محنتیں، یہ سب چیزیں ہمیں آج دیکھنا ہے، غور کرنا ہے ان چیزوں پر۔ بہت مختصر مدت میں اللہ کے کرم اور فضل سے اس کے ذمہ دار کے اخلاص کہو، ان کی محنت کہو، اور اساتذہ اکرام کی محنتیں اور ان کے ساتھ لگنے والے، کام کرنے والے تمام ہی عملہ کی کوششیں اور محنتیں، قربانیاں، آپ دیکھو کس طرح سے یہ مدرسہ پھل دے رہا ہے اور نتائج ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، دین صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جو لوگ اس دین کے ساتھ محنت کا معاملہ کریں گے، حفاظت میں کہیں نہ کہیں وہ شریک رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ دنیا سے انسان ختم ہوں گے، اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو اور اس کی صفات کو، اس کے علم کو فنا نہیں ہے۔ اب یہ ہماری سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم حفاظت دین کے لیے کتنا استعمال ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ ہماری کون سی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگے، یہ ہماری سعادت مندی اور سوچنے کا مقام ہے۔ اسلام پر ایک ایسا موقع آیا تھا، ایک ایسا سنگین زمانہ اسلام پر آیا تھا کہ اس وقت تو علماء بھی یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اب دنیا سے اسلام مٹے گا اور اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ ایسے تصورات، ایسے خیالات
ذہن و دماغ میں گردش کر رہے تھے وہ زمانے میں. وہ زمانہ تھا جس وقت چنگیز خان جس کی قوم منگول کہلاتی ہے، دنیا میں سب سے سفاک اور جابر ظالم خوریز قوم اگر کوئی گزری ہے تو وہ منگول ہے، جس کا لیڈر، جس کا ہیرو اور جس کا کمانڈر، جس کا چیف جو ہے چنگیز خان تھا. اس زمانے میں عالم اسلام کی حکومتیں عالم اسلام کے مختلف خطوں پر پوری طاقت سے چل رہی تھی. لیکن جب اخلاق کی پستی آتی ہے، علم کو زوال آتا ہے، انسانوں کی زندگی سے اچھی صفات مٹتی ہے، اور جب انسانوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، دوریاں بنتی ہے، اسلام کو لوگ معمولی چیز، دین کو پس پشت جب ڈالتے ہیں، اس طرح کے جب حالات بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، ظالم مسلط ہوتے ہیں. اس زمانے میں ایسے حالات بنے، علماء آپس میں ٹکرانے لگے، عوام الناس دین سے بیزار ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثے ہونے لگے. یہ سب کچھ ہوا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا. اس زمانے میں اسلام کا پرچم بغداد کی سرزمین پر پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا. یہ چنگیز خان وہ سفاک اور ظالم منگول بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنی زندگانی میں 8 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا ہے. 8 لاکھ انسان. اس کا پوتا ہلاکو خان تھا. اس نے جب بغداد کی اسلامی سلطنت پر حملہ کیا اور یلغار جب اس نے کیا تو وہاں مسلمانوں کی تعداد 16 لاکھ تھی. 16 لاکھ کے 16 لاکھ مسلمانوں کا اس نے قتل عام کر دیا. دیکھیے ایسا وقت تو آیا کہ جان ہتھیلی پر لے کر کے انسان اس وقت تو جی رہے تھے، کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ میری جان کہاں، کس گلی میں، کس کوچے میں اچک لی جائے اور میں مار دیا جاؤں. گویا کہ ان ظالموں نے اللہ کی زمین سے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے کمر کس لی تھی گویا. اب اللہ تعالیٰ کی دیکھو حفاظت کی بات میں کر رہا ہوں. ایک پوتا چنگیز خان کا ہلاکو خان ہے، تو دوسرا پوتا اس کا تھا برکا خان. کسی اللہ والے نے اس کے اس دوسرے پوتے برکا خان کو اسلام کی دعوت دی، سمجھایا، اس کو اسلام سمجھ میں آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ وہ زمانہ تھا جب برکا خان نے اسلام قبول کیا. اس وقت تو ہلاکو خان جو انتہائی ظالم پوتا تھا چنگیز خان کا، وہ بغداد کو تخت و تاراج کر کے، ملیا میٹ کر کے، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اس کے ناپاک ارادے حرمین شریفین پر یلغار کرنے کے تھے. وہاں حملہ کرنا چاہتا تھا وہ. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے پوتے برکا خان کو دعوت اسلام اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو یہ بات پتہ چلی کہ ہلاکو جو ہے حرمین پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اس نے پیغام بھیجا اپنے کارندوں کے ذریعے کہ ارادہ تیرا حرمین پر حملہ کرنے کا ہے تو اس سے باز آ جا. اگر تو نے حرمین شریفین پر حملہ کرنے اس کے ارادے کو اگر نہیں چھوڑا تو تیرا مقابلہ مجھ سے ہوگا، میں تیرے مقابلے میں آ جاؤں گا. اسے پتا تھا کہ برکا خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس کی شدت کا، اس کے زور بازو کا اور اس کی طاقت و قوت و شجاعت و بہادری کا اس کو اچھی طرح پتا تھا. اس لیے اس نے حرمین پر حملہ کرنے کے ارادے کو چھوڑ دیا، باز آ گیا اس سے. دیکھیے
وہ رک گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی برقع خان کے ذریعے سے اس کی پوری قوم جو اس کے ہاتھ میں تھی، پوری جنتا جو اس کے کمان میں تھی اور اس کے ماتحت تھی، وہ سب اسلام میں داخل ہوئے. یہ سب تاتاری قوم کہلاتی ہے. کتابوں میں آپ کو ملے گا تاریخ میں، تاتاری لوگ تھے جنہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اللہ کی یعنی اسلام کو اور دین کو دنیا سے ہم مٹا دیں گے. ان سے بڑا صفاق نہیں گزرا کوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اسلام انہوں نے قبول کیا. علامہ اقبال نے، آپ کتابیں پڑھیں گے تاریخ کی، علامہ اقبال نے یہ سارے پس منظر کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو لوگ لوٹنے آئے تھے، مٹانے آئے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو اسلام کی دولت سے معمور کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسلام کا یہ معجزہ ہے. بس اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا دین کسی کی صلاحیت کا محتاج نہیں، مخصوص افراد کی محنت کا محتاج نہیں. اللہ کا دین کسی کے مال کا محتاج نہیں. اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے، اللہ اپنے دین کی نصرت، اس کے علم کے فیضان کو، اس کی نشر و اشاعت کو اور آنے والی نسلوں تک اس کا پیغام کیسے پہنچے، اللہ قادر مطلق ہے اس پر. وہ جب چاہے، جس سے چاہے کام لے گا. اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کے حوالے سے بڑی اچھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ بھی اسے سمجھیں کہ بعض علاقے اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہے جن کا آسمانوں پر اللہ انتخاب کر لیتے ہیں. زمین، اس میں اللہ تقدس ڈال دیتے ہیں. اور بعض سینے اور قلوب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے کتاب کے علم اور علوم کے لیے اللہ منتخب کرتے ہیں. وہ زمینیں بھی مبارک ہے اور وہ سینے بھی مبارک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے منتخب کیا. قابل رشک ہے یہ علاقہ، مہوی نگر کا، فردوس گنج کا، جو بھی یہ علاقہ ہے قابل رشک ہے. آج کتنا قرآن اس سرزمین پر پڑھا جا رہا ہے، کتنے سینکڑوں بچے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں اس کے حافظ بن رہے ہیں اور لڑکیاں بن رہی ہیں. یہ زمین قابل رشک ہے. رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. دو چار گھڑی نہیں، یہاں تو ہر گھڑی ذکر خدا ہو رہا ہے. الحمدللہ. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. یہ جتنی مستورات ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں اور یہاں جتنے پیرنٹس اور یہ ذمہ دار آپ حضرات آئے ہیں، بہت مبارک ہو آپ کو. یہ علاقہ قرآن کے نغموں سے گونج رہا ہے. قرآنی نغمے اور قرآنی صدائیں ہر وقت یہاں کی فضا میں گونج رہی ہے. آپ سب بہت قابل مبارکباد ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک دلیل دے رہا ہوں میں، بڑی مضبوط دلیل آپ کو، کہ جو کام حافظ جمیل صاحب اور ان کا عملہ، ان کے معلمین معلمات، آپ سب بھی اس میں شریک ہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہم جو سب مل کر کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کا کام اور مشن ہے. برابر، حفاظت تو اللہ کریں گے، ہم اسباب کے درجے میں استعمال ہو رہے ہیں. کس کے درجے میں؟ اسباب. کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ حفاظت تو ڈائریکٹلی بھی کر سکتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل چھوڑے تھے آسمانوں سے. اللہ ڈائریکٹ بھی حفاظت کر سکتے تھے. نبی کی حفاظت کا جب موقع آیا ہجرت کا، تو غارے ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو بس وہ غار کو بھی اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا. اور جن کی قسمت میں نبی کی حفاظت کا یہ مقدس فریضہ اللہ نے طے کیا تھا، وہ مکڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کے جالے کو بھی اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا. یہ سب اسباب اور وسائل ہے. اللہ اس کے بغیر بھی قادر مطلق ہے. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں حدیث سے. جنگ احد ہوئی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیلڈنگ سجائی. برابر. تو
آپ کو پتا ہے کہ جبل رماد پر، وہ آج بھی پہاڑ احد کے سامنے جو ہے جبل رماد چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کے اعتبار سے 50 صحابہ کی ٹکڑی رکھی تھی. پتا ہے آپ کو، مشہور بات ہے فضائل اعمال میں، آپ بھی حدیث سنتے ہیں. حضور نے کہا تھا کہ دیکھو ہم جیتے یا ہم ہارے، تم 50 تیر اندازوں کو یہاں سے سرکنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. آپ نے ایک حفاظتی تدبیر تھی. کیا تھی؟ حفاظتی تدبیر، کہ دشمن سے مقابلہ کیسے کیا جائے اس کا ایک انتظام حضور نے فرمایا. اس موقع پر ہمارے نبی نے صحابہ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دی، تسبیح نہیں دی. جس موقع پر حفاظت کی جو تدبیر کارآمد ہوتی ہے، مفید اور کارگر ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے حفاظت کے جو اسباب کسی عاقل اور بالغ اور کسی ذی فہم انسان کو، کسی لیڈر کو، کسی مدبر کو، کسی منتظم کو جس موقع پر جو تدبیر اختیار کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیت کے پیش نظر وہ تدبیر اختیار فرمائی. 50 صحابہ تیر انداز تھے، انہیں اس پہاڑ پر کھڑا کر دیا. آپ نے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہر موقع پر تدبیر کیا اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے جنگ کے موقع پر جو 50 تیر انداز صحابہ کی جو جماعت کھڑا کی تھی، دراصل یہ دین کی حفاظت کا راستہ تھا. دین کی حفاظت کے لیے آپ نے کھڑا کیا. اسی لیے ہمارے مشائخین اور اکابر علماء یہ کہہ رہے اس زمانے میں کہ جس طرح حضور نے احد کے موقع پر 50 تیر اندازوں کو حفاظت دین اور حفاظت اسلام کے لیے تعینات کیا تھا اور متعین کیا تھا، آج یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب قرآنیہ جو قرآنی اور حدیث کے علم کی نشر و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہے، شب و روز پوری تندہی اور پوری طاقت کے ساتھ نونہالان قوم و ملت اور بچیوں اور بچوں کو پڑھانے اور ان کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں. یہ گویا وہ تیر اندازوں کی جماعت ہے جو دشمن کے حملے سے رکاوٹ بننے والے ہیں. ہاں یاد رکھو، یہ وہ 50 تیر اندازوں کی جماعت کی شکل ہے گویا یہ مدارس اسلامیہ، اس میں کام کرنے والے کہ جس سے حفاظت دین کا راستہ تیار ہو رہا ہے اور ہموار ہو رہا ہے. اب ہم میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب دیکھو یہ سبیلیں تو لگی ہوئی ہے، بڑے مدارس کی بھی شکل میں ہے، چھوٹے مدرسوں کی بھی شکل میں، اور آج تو ہمیں فخر ہے ان مکاتب قرآنیہ پر جو ہمارے بڑے اداروں سے زیادہ گمان سے اور تصور سے کہیں زیادہ وہ کام کر رہے ہیں اور امت کو بہترین نتائج پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ للبنات سر فہرست ہے. یہ سر فہرست ہے. محنتی کچھ ایسا کر رہے ہیں لوگ. ہم تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں بڑے مدرسے والے ہمارے اساتذہ اکرام قاری ابراہیم صاحب یہ مالیگاوی اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب سلوڑ سے آئے ہیں، اور بھی سلوڑ سے ان کے ساتھ علماء اکرام آئے ہیں. یہ ہم بڑے اداروں میں پڑھانے والے ہیں، ہم کو تو کبھی کبھی ان کی محنتوں پر رشک آتا ہے. اتنا بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم ایسے بھی تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر اپنے اساتذہ میں اور دیگر احباب کے سامنے. آپ لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا کام کر رہے ہیں یہاں پر، ہم اتنا کام نہیں کر رہے ہیں. ایک دم سیدھی بات ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی. جیسے ان مدارس کو کس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے درمیان میں کس ٹائپ کے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت. جیسے ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے کارڈ کون سا ہوتا ہے مولانا؟ وہ اے ٹی ایم کارڈ. ہمارا بیلنس جو ہے بینک میں جمع ہے، اور جب ضرورت پڑے ہم کسی جو ہے اے ٹی ایم وہ مشین پاس جاتے ہیں، کارڈ سے پیسے نکال لیتے. برابر. ایک انسانوں کی ایک جماعت اور ایک طبقہ تو وہ ہے جن کو اے ٹی ایم کارڈ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک کارڈ ہے
اور ہمارا بیلنس اور اکاؤنٹ میں ہو تو پھر اس کارڈ کے ذریعے سے ہم جو ہے اس طرح پیسہ نکال کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. انہوں نے کارڈ ہی نہیں بنایا. ابھی ایک کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے ہمارے لوگوں کے درمیان میں جنہوں نے کارڈ تو بنا لیا, کارڈ تو ان کے پاس ہے, لیکن اس کی حیثیت کو, اس کی افادیت کو, اس کے نفع کا ان کو پتہ نہیں ہے. یا یہ کہو کہ اسے وہ ضرورت کے موقع پر استعمال نہیں کرتے. ضرورت آئی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو میں استعمال کروں. جیسے مثال کے طور پر سردی کا زمانہ ہے, کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, کمبل کا, سویٹر کا, مفلر کا وغیرہ وغیرہ, اور اس کے پاس ATM کارڈ ہے اور آس پاس سویٹر کی اور بہترین دکانیں کھلی ہوئی بھی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کارڈ سے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں. بھئی جائے وہاں سے مشین میں کارڈ لگائے, پیسے نکالے اور دکان سے گرم چیزوں کا جو انتظام ہو سکتا ہے وہ کر, لیکن اسے معلوم نہیں ہے, اس بات کا علم ہی نہیں ہے. دوسرا طبقہ ہمارا ایسا ہے. جی اب دیکھیے, ایک آدمی کو سردی خوب لگ رہی ہے تو اس کے پاس ATM کارڈ ہے لیکن اس کا استعمال نہیں جانتا یا اس کا فائدہ نہیں جانتا, اور اس نے استعمال نہیں کیا اور وہ ہلاک ہو گیا. استعمال نہیں کیا, اس نے پیسے ہی نکال لیتا, گرم انتظام کرتا چیزوں کا, لیکن اس نے وہ نہیں کیا, اس سے پتہ نہیں ہے اور وہ ہلاک ہو گیا. اور ایک آدمی وہ ہے جو پہلا جس نے ATM کارڈ بنایا ہی نہیں. ہمارے لوگوں میں بھی اس وقت تو ایسے طبقے ہیں اور ایسی جماعتیں ہیں جنہیں ان مدارس اسلامیہ کا عطا پتہ نہیں ہے, وہاں سے ان کا گزر بسر بھی نہیں ہے اور ان کو پوچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ مدرسوں سے, ان مکتبوں سے اور ان اداروں میں کام کرنے والے معلمین سے, پڑھانے والے سے کچھ لینا دینا. ایک طبقہ اور ایک جماعت تو ایسی ہے نا, ایسی ہے کہ نہیں بولو. کبھی ان کا آنا نہیں, کبھی ان کا دیکھنا نہیں ہے, کبھی دین کی مجلس میں. اب دیکھیے نا کتنے حضرات آئے, اور یہ یہاں کی بات نہیں ہے, آپ دیگر جلسوں اور دیگر پروگراموں میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ جو ہے زمزم کی سبیلیں لگی ہوئی ہے, یہ کوثر کی سبیلیں لگی ہوئی ہے, یہ جنت کے نقشے پیش کیے جا رہے ہیں اور جنت کی راہوں کو ان مدارس اور مکاتب سے ہمارے لیے آسان تر بنایا جا رہا ہے, لیکن ان بیچاروں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے اور دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے ATM کارڈ بنا تو لیا ہے لیکن وہ استعمال کرنا, اس کا فائدہ اور اس کا طریقہ ہی نہیں جانتے. وہ بیچارے آتے تو ہیں لیکن ابھی ان کو ان مدارس اسلامیہ کی طاقت, قوت, ان کی تاثیر, ان کا نفع اور ان کے فائدے ان کے سامنے پورے طریقے سے کھل کر نہیں آئے ہیں. اس لیے یہ آپ کو بلایا جاتا ہے سالانہ پروگراموں میں, حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع پر اور کسی طرح موقع پر بلایا اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے اور اس بات کو ہم سمجھنے والے بنے کہ ہمارے یہ مدارس اور یہ مکاتب کتنی طاقت سے اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارے عقائد میں ایک امام گزرے ہیں, احناف جن کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں, علم کلام اور عقیدے میں ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ان کا نام ہے امام ابو منصور الماتوریدی رحمت اللہ علیہ. ابو منصور ماتوریدی, انہوں نے بڑی اچھی بات یہ لکھی ہے کہ بڑے 100 بوڑھے آدمی پر جتنی دیر ہم کسی ایک بوڑھے آدمی پر ہم جتنی دیر محنت کریں گے کسی بات کو اسے سمجھانے کے لیے, اس کی کونسلنگ کرنے کے لیے, اس کے ذہن و دماغ کو کسی خیر اور بھلائی کی طرف لانے کے لیے, ایک بوڑھے شخص پر جتنی دیر ہمیں محنت لگے گی, جتنا وقت لگے گا, شیخ ابو منصور الماتوریدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم 100 بچوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں ہم 100 بچوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. یہ جو بچے ہمارے پاس آپ نے دیے ہیں, ان مدرسوں کے حوالے آپ نے کیا ہے بچیوں کو اور بچوں کو, ان کی جو کاؤنسلنگ یہاں ہو رہی ہے نا, ہماری آج 53 بچیاں
मोमिना कोर्सो मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन बच्चियों ने 3 साल तक गोया यहाँ इस इदारे में रहकर जो मोमिना कोर्स की शक्ल में जो सिलेबस पूरा किया और जो निसाब तालीम इन्होंने मुकम्मल किया है, ये कोई मामूली निसाब नहीं पूरा किया इन्होंने बहुत कुछ ले लिया, जिसको आसान लफ्जों में मैं कहूंगा, गोया इन्होंने दीन का फर्जे ऐन इल्म हासिल कर लिया। कौन सा इल्म? फर्जे ऐन, जो हर मुसलमान मर्द और खातून के लिए कुरान और हदीस के एतबार से शरीयत की जानिब से जितना इल्म लेना फर्ज ऐन और जरूरी है, उतना इल्म हमारी इन बच्चियों ने हासिल कर लिया है 3 साल के अंदर। अब इनका ईमान मजबूत रहेगा, इनकी नमाजें दुरुस्त रहेगी, इनके रोजे सही रहेंगे, ये अपने नमाज और रोजे और जिंदगी के मसाइल की रोशनी में अब अपनी अगली जिंदगी को इंशाअल्लाह गुजारेगी। अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी ये है कि जहां आपने बड़ी मेहनत से अपने मौल्लिमात और असातिज़ा की निगरानी में जो इल्म आपने हासिल किया है, खुद उस पर वो अमल पैरा हो और अमल करने की कोशिश करे। नंबर 2 जिम्मेदारी ये है इन बच्चियों की कि वो अपने घर में इस इल्म का चर्चा करे, अम्मा को भी बताए, अब्बू जान को भी बताए, भाई को भी बताए, छोटी बहनों को भी बताए, बड़ी बहनें उसे बताए। ये सारी चीजें घर में इस इल्म के चर्चे हो और तस्करे हो, ताकि जो इल्म लिया है वो दूसरों तक पहुंचे। ये उन बच्चियों के लिए। तो हम जो है सब मिलकर गोया अल्लाह के दीन की हिफाजत में काम आ रहे हैं। कहो सब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह के दीन की हिफाजत में हम इस्तेमाल हो रहे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो, ये मदारिस की अहमियत और मकातिब कुरानिया की अहमियत ऐसी है कि अगर हमने आज इसको नहीं समझा तो हजरत फरमाते हैं, ऐसे बड़े मजमे में उन्होंने कहा था कि अगर हमने नहीं समझा इसको तो आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें आधी यहूदी होंगी और आधी ईसाई होंगी। तो ये फर्ज ऐन का काम हमारे मकातिब कुरानिया निभा रहे हैं। अल्लाह के दीन की हिफाजत में हम लोग सब शरीक हो रहे हैं। अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में तारीख के हवाले से बताया, अल्लाह ने हिफाजत का काम लिया कि नहीं दुश्मनों से, तो अल्लाह किसी से भी काम ले लेंगे। अल्लाह की सुन्नत है और उसका उनका तरीका ही। अब आप गौर करो, ये मदरसा रियाजुल जन्ना लिल बनात और लिल बनीन जो लड़कों और लड़कियों का इदारा चल रहा है, इसकी खूबी आप देखो, यहाँ तालीमी मेयार बहुत बुलंद है। ढकाऊ छाम काम यहां नहीं है। एक एक बच्चा जो आपके सामने, इन 5 बच्चों ने पढ़ा और ऊपर 2 बच्चियों ने एक नशिस्तों में कुरान सुनाया। इन्होंने कोई मामूली बात है। मैं आधा पारा और 1 पारा बैठकर जैसे पढ़ता हूं नाजरा, उसी में अपने जो है बस बोल देते किर, बोल देते किर 1 पारा। और फिर चलो रमजान में अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिल जाती है तो 4-4, 5-5 पारे एक बार एक नशिस्तों में बैठ लेते, बस 4 पारे 5 पारे एक बैठक में पढ़ लिए। ये वो नाजरा पढ़ रहे हैं हम तो थक जाते 1-2 पारे में। इन बच्चों ने और बच्चियों ने गैर मामूली मेहनत के नतीजे में, गैर मामूली मेहनत जिसका कोई बदल नहीं, जिसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं दी जा सकती है, सुबह होने से पहले तहज्जुद के वक्तों से लेकर मगरिब बाद इशा से पहले तक इन्होंने बगैर देखे अल्लाह के कलाम को सेहत के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज की रियायत के साथ, सिफात की रियायत के साथ, ये हमारे मुकरी हजरात, बड़े बड़े कुर्रा हजरात यहाँ बैठे हुए, और इन बच्चों ने जिन असातिज़ा को सुनाया, ये कुरान के माहिरीन असातिज़ा को सुनाया। माहिरीन जो इनकी एक एक गलतियों पर नजर रखे हुए, हिफ्ज़ की गलती, तजवीद की गलती, लबो लहजा की गलती, उसलूब की गलती, वो मैं देख रहा था, वो हाफिज साहब जो सुन रहे थे वो एक एक गलती नोट कर रहे थे, लिखा हुआ है कहाँ इसकी चूक हुई, कहाँ इसकी चूक। इस अंदाज से इन बच्चों ने कुरान सुनाया है। बहुत कैसी मेहनत है। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके माँ बाप के लिए इनकी ज़ात को अल्लाह ताला बाई से बरकत बनाए, दुनिया और आखिरत में बरकतों का अल्लाह जरिया बनाए। इस इदारे को अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे, काम करने वालों को अल्लाह ताकत दे, हिम्मत दे, और जो मुआविनीन ताउन करते हैं इस इदारे का, वो तो इंतहाई खुशबख्त लोग हैं। एक ऐसे इदारे के मुआविन बने हैं वो, एक ऐसे इदारे के
جس ادارے نے اپنی تعلیم و تربیت کا سکہ جما دیا صرف شہر مالیگاؤں میں نہیں، پورے ریاست مہاراشٹر میں ان کے تعلیم کی گونج ہے. میں اکولا سائڈ گیا تھا، امراوتی کے علاقوں میں گیا تھا، حافظ جمیل صاحب کے مدرسے کا تذکرہ ہے. یہ لوگ حضرات ناندیڑ یہ حضرات جا کر کے آئے. ریاض الجنہ مدرسہ اور حافظ جمیل کی تعلیمی معیار اور ان کے بچوں کی جو پڑھنے کا انداز ہے، اور یہاں قرآن پر جو محنت ہو رہی ہے اور دیگر شعبہ جات میں جو محنت ان کے معلمین معلمات کر رہے ہیں، واقعی قابل رشک بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے اور قابل دید ہے. دیکھنے سے اس کا تعلق ہے. آپ کی آنکھوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اس ادارے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بے معمولی بات نہیں ہے. ایک فرد بشر کو اللہ تعالیٰ نے علاقے کی ہدایت کے لیے چنا ہے. میں نے وہی تو کہا، اللہ تعالیٰ سینوں کو بھی منتخب کرتے ہیں اور اللہ بستیوں اور علاقوں کو بھی اللہ منتخب کرتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا، خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها. روئے زمین پر سب سے مقدس ترین اور پوتر مقامات اگر کوئی ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین مقامات اگر روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں، اس کے تذکرے، اس کی بڑائی اور کبریائی ہوتی ہے، اور بازاروں میں شیطان کے چرچے اور جھوٹ اور فساد کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس زمین کو، اس ادارے کو اللہ نے کتنا قبول کیا. دیکھو نا، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ، جن کی خاص نسبت قرآن کریم سے رہی، ان کے فرزند ارجمن نور نظر لائق و فائق بچے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مد اللہ ذلہ، اور ایسے دیگر بڑے بڑے علماء اس ادارے میں آئے، اپنی آنکھوں سے حافظ جمیل صاحب اور ادارے کے کاموں کو دیکھا. انہوں نے اتنا خوش ہوتے تھے مولانا وستانوی صاحب. حافظ جمیل صاحب جب ان کے آفس میں قدم رکھتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا جنات آ گیا. بولے مولانا وستانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا جنات آ گیا. جنات کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی تیز رفتار کام، مطلب یہ تیز رفتار کام کرنے والا بچہ ہمارا، قرآن لے کر چلنے والا بچہ ہمارا، اور میرے جیسی یعنی ان کے جیسی فکروں کو لے کر بھاگ دوڑ کرنے والا. یہ جب بھی آتے مولانا کے سامنے اپنے مدرسے کا نیا پرپوزل رکھتے. ہم نے حضرت یہ چالو کیا ہے، بچیوں کے لیے یہ شروع کیا ہے، حضرت آپ دعا فرما دیجئے، ہم یہ شروع کرنا چاہتے ہیں، بس آپ توجہ دیجئے. بس یہی فکروں کو لے کر مولانا بہت خوش ہوتے تھے. وہ کسی کو پہچانے کیا نہ پہچانے، آخری عمروں میں انہوں نے حافظ جمیل کو ضرور پہچانا. یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا منتظم ادارے کو عطا کیا، آپ کے علاقے کو ایک ایسا فکر و مند حافظ عطا کیا، ایک ذمہ دار عطا کیا، جس کی قدردانی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جن کے حوصلوں کو بڑھانا یہ ہمارے لیے، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور خواتین اسلام بھی اس بات کو سمجھے. ہم اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کا مزاج بنائے، اس ادارے کی طرف انہیں متوجہ کرے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ ادارہ بڑی تیز رفتاری سے بھی کام کر رہا ہے، بڑے معیار اور ڈھنگ کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ رہے گی، ہم سب اساتذہ اکرام کی عقل قوت سے آئے ہوئے ہم سب آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے بچوں اور بچیوں کو آنے والے سال میں جب ادارے میں آپ داخلہ دیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم، اچھی اور معیاری تعلیم، اور ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کون کر رہا ہے. بعض لوگ اس طرح سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابھی فلاں مدرسے میں تو جو ہے بہت کم وقتوں میں ناظرہ مکمل ہو گیا، ایسا وہ سوچتے ہیں بیچارے، اور یہاں کے مدرسے میں تو اتنا ٹائم لگ رہا ہے، فلاں مدرسے میں تو پارہ ہم اتنے وقتوں میں ہو گیا اور یہاں تو اتنی تاخیر ہو رہی ہے. بعض ہمارے مرد و حضرات اور خواتین کو بھی اس طرح کا خیال آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ کم وقتوں میں ناظرے کا پورا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل ہو، اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے والا ہمارا بچہ اور بچی بنے، وہ تجوید کی پختگی، سلاست و روانی اور اچھے انداز سے قرآن کا حق ادا کر کے قرآن کو پڑھنے والا بچہ ہو. یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. یہی مزاج تراویح کے اندر بھی ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے. اب رمضان آ رہا ہے آگے، تو تراویح میں بھی ہمارا مزاج کیا بنا ہے؟ 5 منٹ جہاں تراویح جلدی ہوتی وہاں ہم جائیں گے، اور جہاں 5 منٹ تاخیر سے چھوٹتے ابے بہت دیر لگاتے، بولے یار وہ حافظ جی
बहुत देर लगाते बोले। अरे भाई 5 मिनट और 7 मिनट, लेकिन आप पढ़ने का मेयार भी तो देखिए। जो 5 और 10 मिनट ताखीर से तरावी खत्म हो रही है, वो हाफिज साहब के पढ़ने का अंदाज देखिए, आप उनकी तजवीद देखिए और उनके कुरान करीम को पढ़ने का तरीका देखिए कितना अच्छा। देखो एक बात आपके हवाले कर रहा हूं मैं कुरान के हवाले से, अल्लाह ताला को हुस्ने अमल पसंद है, क्वांटिटी अल्लाह को पसंद नहीं है, क्वालिटी पसंद है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है और मदरसे के नाज़मी साहब भी हाफिज जमील है। अल्लाह ताला जमील है, खूबसूरत, और अल्लाह हर काम में हुस्न और खूबसूरती को पसंद करते हैं। इसलिए देखो ना, ये इमारत भी कैसी खूबसूरत बना रहे हैं। हम तो हैरान हैं मौलाना अब्दुल अलीम साहब और कारी साहब, अक्कल कुआं में इतने मतलब कहना चाहिए कि प्रोग्राम को लेकर और इतने सब इंतजामात आगे के सोचकर बिल्डिंगें नहीं बनी है। हमारे मदरसे का तो हाल ये रहा बुजुर्गों के, हजरत मौलाना वस्तानवी रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला करोड़ रहमतें नाजिल करे उस शख्सियत की कब्र पर और तुरबत पर, अल्लाह बरकतें उतारे, कि मौलाना को भी अंदाजा नहीं था कि ये काम मेरा इतना बढ़ेगा, फलेगा और फूलेगा, लेकिन उनका इखलास जो है पहाड़ों से ज्यादा मजबूत तरीन, और उनको जो अकाबिरीन और अल्लाह वालों की नजरें और दुआएं जो मिली थी, उसकी बरकतें ऐसी आई अक्कल कुआं पर कि गैर मामूली और हैरत अंगेज तरीके से वो इदारा बढ़ता चला गया, फलता चला गया, फूलता चला गया। और इसलिए जो इमारतें हमारे यहाँ बनी है ना, वही बहुत सिस्टमेटिक नहीं बनी, यह इन हजरात की मौजूदगी में कह रहा हूं मैं, और कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूं मैं जो ऐब निकाल रहा हूं, क्योंकि काम ही ऐसा बढ़ता चला गया, बस काम बढ़ता गया, इमारतें बनती गई। बहुत ज्यादा मजबूत प्लानिंग के साथ हमारे यहाँ इमारतें नहीं बनी। लेकिन आज देखो हाफिज जमील को अल्लाह ने वो जमील और खूबसूरती का तरीका और हुस्न का तरीका भी और फन भी अता किया। आपकी जो इमारत बन रही है ना मदरसा रियाजुल जन्ना लड़कों के लिए, ये इतनी महंगी तरीन इमारत बन रही है। अब बाज लोगों को ये भी एतराज है हमारे शहर में, कुछ अल्लाह वालों को, कि इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम जो है कच्चे मकान में रहते हैं कुछ सालों तक, उसके बाद उसको पक्का करने की कोशिश करते कि नहीं करते? चलो जब घर पक्का हो जाता है तो पक्का होने के बाद उसमें ज़ेबो जीनत, हुस्नो जमाल, कुछ अच्छा लाली पाउडर लगाते कि नहीं? घर को अपन मेकअप करते ना, अपने खुद का मेकअप करते, अपने घर का मेकअप करते। तो ये क्या बात हुई? ये बात अक्लों में क्यों नहीं आती कि अल्लाह का कुरान जहां बच्चों को पढ़ाया जाता, अल्लाह का दीन जहां सिखाया जाता, शबो रोज बच्चे और बच्चियां जिस कुरान को लेकर के, अल्लाह की सबसे अजीम किताब को लेकर के चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, वो इमारत ऐसी खस्ता हाल हो। अब गया वो जमाना यस्सरनल कुरान वाला, जब फटी हुई चटाइयों पर बैठ करके हमने फिरनी, कश्ती, कुश्ती, तीतर हमने पढ़ा था, है कि नहीं? हम तो वही है, हम लोग वही है। अब्बास नगर मस्जिद में हमारे नाटे हाफिज जी थे, हाफिज शफीक साहब, वो हम लोग फिरनी, कश्ती, कुश्ती, तीतर, कबूतर दुम हिला रहा है, वो 100 बरस का है, मामा सालन की रिकाबी लाया और हर खरा खत लाया, आपको भी पता है। वो न तजवीद का ठिकाना, उस्ताद खत्म। वो जब बच्चियों के निकाह होते थे कारी साहब, तो उसमें भाई बच्ची में क्या कमाल देखा जाए? भाई बच्ची 8वीं पढ़ी हुई, अच्छा माशाल्लाह, और कुरान तो इसका 10 बार खत्म हो गया है। बोले कुरान तो 10 बार 20 बार खत्म हो जाता था, कैसे खत्म हुआ उसको भी पता नहीं, और जिसने खत्म करवाया उसको भी पता नहीं। आज तो गौर करो कैसा कुरान पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, अल्लाह अकबर। यानी बेला मुबालगा जामिया अक्कल कुआं में जो अरब से शुयूख आए, इन हजरात की मौजूदगी में, ये उसके मुशाहिद है, गवाह है उसके, जो अरब से बड़े बड़े किबार उलमा और शुयूख जब जामिया अक्कल कुआं में आए, और ये जामिया अक्कल कुआं के बच्चे हुए हमारे ये रियाजुल जन्ना वाले, ये उसी के मातहत, जब उन्होंने हमारे बच्चों का कुरान सुना तो कहने लगे, शेख गुलाम, इस तरह का कुरान तो अरबों के बच्चों को पढ़ना चाहिए था, ये तो आजम के बच्चे इस तरह का कुरान पढ़ रहे हैं। हैरत में डूब गए। आजम यानी जिनकी जुबान अरबी नहीं, जिनका अरबियत से कोई वास्ता नहीं, जिनके आबा और अजदाद ने
کبھی عربیت سے کوئی اپنا تعلق اور ناطہ نہیں رکھا، ایسے عجمی اور گونگے علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں. عرب ان بچوں کے قرآن کو سن کر کے اش اش کرنے لگے. کہو سب الحمدللہ. اللہ نے ایسی اولادیں ہم کو عطا فرمائی، ایسا ادارہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، ایسے معلمین، ایسے معلمات اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. اس لیے بڑی قدروں کی نگاہوں سے ہم سب کو مل کر ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے. اور ان بچوں نے ایک نشست میں 7 بچوں اور بچیوں نے قرآن سنایا. یہ تو غیر معمولی مبارکبادیوں کے مستحق ہے. ہم ان کا جتنا استقبال کریں گے، اعزاز کریں گے، تکریم کریں گے، تعظیم کریں گے، ہماری طرف سے کم ہے. اس لیے اس ادارے کے لیے آپ دعا بھی کیجئے، آتے رہیے، یہاں کی ضرورتوں کو آپ ان سے پوچھیے. ایک اپنی کمائی کا ایک حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ ایسا طے کر لیجئے انشاءاللہ اس ادارے کی تعمیر میں، اس کے ضروریات میں ہم انشاءاللہ لگائیں گے، منتھلی دیتے رہیں گے اس کو. اس لیے کہ کوئی بھی کام بغیر فنڈنگ اور مالیات کے بغیر چلتا نہیں ہے. اور ہمارا پیسہ اور ہمارا تعاون جب اس ادارے کے ساتھ لگے گا، گویا اللہ کے دین کی حفاظت میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قبول فرمائے. اور کوئی بات نہیں. اور اس ادارے کو اللہ خوب ترقیات سے نوازے. آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے مسلسل پروگراموں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بھی بچائے. کام کرنے والے معلمین کو، معلمان کو اللہ حوصلہ دے. تمام حاسدین سے، فتینوں سے اور بدخواہوں سے اللہ ادارے کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت کرے. میں آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، تمام خواتین سے بھی، کہ انشاءاللہ ہم اس ادارے کی ضروریات کے لیے یہ اپیل کرے تو بھی اور یہ اپیل نہ کرے تو بھی انشاءاللہ ہم ہر وقت تو ساتھ دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا